بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے بل لیٹنا کیسا ہے؟ کیا پیٹ کے بل یعنی اوندے منہ لیٹنا، الٹا منہ کر کے لیٹنا، اس کی حدیث میں کوئی ممانعت ہے یا نہیں؟ نمبر ایک، پیٹ کے بل لیٹنے سے ایک تو حدیث میں ممانعت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اوندے منہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، لہٰذا یہ بھی ایک قبیح اور برا طریقہ ہے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ الٹے منہ سوتا ہے، اوندے منہ سوتا ہے، لہذا یہ بھی درست نہیں ہے۔ صورتاً بھی یہ ایک قباحت اور برائی کا ذریعہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی، ہم اخلاقی طور پہ بھی اگر اس میں دیکھیں تو دیکھنے والا بھی کوئی دیکھے گا تو وہ انسان ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے جب وہ الٹے منہ لیٹا ہوتا ہے، اور طبی لحاظ سے بھی صحت کے لیے یہ مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس میں کثیر تعداد میں حدیثیں ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اوندے منہ لیٹتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندے منہ لیٹا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگائی اور مجھے متوجہ کر کے کہا کہ اے جندب، یعنی حضرت ابو ذر کا جو نام ہے جندب، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے لیٹنا جو ہے یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ سجدے کے علاوہ عام حالات میں اپنی پیشانی اور اپنا جو ناک ہے یہ چونکہ بہت مبارک ہوتے ہیں، انسان کے اشرف الاعضاء ہے، ان کو زمین پر رکھنا گویا کہ ان کی تذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، بدفعلی کرنے والے سے مشابہت ہوتی ہے جو کہ مذموم اور ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ مرقات شرح مشکات المصابیح 2980 اور جلد نمبر 7 میں یہ روایتیں سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل قبیح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔